ابھی کافی صاحب نے یہ بتایا انٹروڈکشن میں ہمارے کہ 7 دن میں 7 کروڑ روپے جمع ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ 7 دن میں 7 کروڑ روپے جمع ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے کہ جو ایک بار میں اٹھا کر 7 کروڑ دے دیں. ہندوستان میں کئی لوگ موجود ہیں, پورے ملک میں, پوری دنیا میں کئی لوگ موجود ہیں جو ایک بار میں 7 کروڑ اٹھا کے دے سکتے ہیں. مگر بڑی بات یہ ہے جب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 7 کروڑ روپے ہندوستانی مسلمانوں کے 100 روپے سے 7 کروڑ روپے 7 دن میں جمع ہوئے. ناظرین و سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے. تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو ایک کم عمری لڑکا جس کی عمر 18 سے 20 سال ہوگی, ان کے اندر اتنی جذبہ کہ غریبوں میں تعلیم کیسے پیدا ہو, تو انہوں نے ڈونیشن کے لیے تمام لوگوں کو کہا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور 7 دن میں 7 کروڑ روپے انہوں نے اکٹھے کیے. اب یہ 7 کروڑ روپے کیسے اکٹھے ہوئے, ایک ہی ساتھ اکٹھے ہو گئے, ایک ہی آدمی نے دے دیا یا فردن لوگوں نے دیا؟ آج اسی کے بارے میں پوری وضاحت میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے پاس. چلیے دیکھتے ہیں, خود ولی رحمانی کی زبانی سنتے ہیں. چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں, اور ساتھ میں ہمارے عمران پرتاپ گڑھی بھی ہیں. چلیے ویڈیو کی طرف چلتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, ربی زدنی علما, اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین. بہار انجمن کے سبھی ساتھیوں کو, شکیل صاحب کو, ڈاکٹر قدیر صاحب سٹیج پر ہیں, ڈاکٹر شمیم صاحب, مطیع الرحمان صاحب, اور جتنے بھی لوگ سٹیج پہ موجود ہیں اور سٹیج کے سامنے موجود ہیں, آپ سبھی کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. ابھی کافی صاحب نے یہ بتایا انٹروڈکشن میں ہمارے کہ 7 دن میں 7 کروڑ روپے جمع ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ 7 دن میں 7 کروڑ روپے جمع ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے کہ جو ایک بار میں اٹھا کر 7 کروڑ دے دیں. ہندوستان میں کئی لوگ موجود ہیں, پورے ملک میں, پوری دنیا میں کئی لوگ موجود ہیں جو ایک بار میں 7 کروڑ اٹھا کے دے سکتے ہیں. مگر بڑی بات یہ ہے جب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 7 کروڑ روپے ہندوستانی مسلمانوں کے 100 روپے سے 7 کروڑ روپے 7 دن میں جمع ہوئے. ہم نے سنا تھا کہ بوند بوند سے ساگر بھرتا ہے, ہم نے اسے ہوتے ہوئے پہلی بار دیکھا. میں تھک چکا تھا تو میں نے کہا کہ بہت ہوا, امیروں کے دروازے پہ گھنٹوں انتظار کرنا بہت ہوا کہ میں 3 گھنٹے کسی کے دروازے پہ انتظار کروں, پھر 1000 روپے میرے ہاتھ میں دیے جائے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے بہترین سے بہترین اسکول بنا سکوں. میں نے کہا خدا سے یہ دعا کیا میں کہ امیر ہو یا غریب ہو سب کو ایک لائن میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ, اور سب سے صرف 100 روپے لیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کی غیبی مدد اس قدر آئی, اللہ کی غیبی مدد اس قدر آئی کہ 7 دن میں 7 کروڑ روپے جمع ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین. اب 7 دن میں 7 کروڑ آ گئے, اور میں چاہوں گا کہ اس بات پہ روشنی ڈالوں کہ یہ کیوں آئے. پچھلے 6 سال میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے 7 دن میں 7 کروڑ روپے جمع ہو گئے. اس بات کو بتانے سے پہلے میں کچھ ڈیٹاز اور کچھ فیکٹس آپ کو بتانا چاہوں گا. اور کچھ لوگ کھانا کھانے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, مگر جو لوگ بیٹھیں گے میں ان کا زیادہ شکر گزار ہوں گا کہ میں اپنا 5-10 منٹ آپ کو اور دوں گا انشاءاللہ, کیونکہ میں کوئی بالی ووڈ سٹار تو نہیں ہوں, شاہ رخ خان صاحب نہیں ہوں میں کہ آپ کو انٹرٹین کرنے آیا ہوں. میں اپنی دل کی بات آپ کی دلوں تک پہنچانے آیا ہوں, اور میں سمجھوں گا کہ میری عزت افزائی اس بات میں ہے کہ آپ 5-10 منٹ اور بیٹھ کر ہماری بات سن لیں, اور پھر انشاءاللہ ہم اور آپ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ایک ڈیٹا بتاتا ہوں اور دل تھام کے سنیں آپ. ہمارے ملک میں, ہندوستان میں 6 کروڑ مسلمان ایسے ہیں جو بلو دی پاورٹی لائن رہتے ہیں. کتنے؟ 6 کروڑ مسلمان ایسے ہیں جو بلو دی پاورٹی لائن رہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 کروڑ ہندوستانی مسلمان کی منتھلی فیملی انکم 2500 روپے سے کم ہے. کتنے سے کم ہے؟ 2500 روپے سے کم. اور یہ انڈیویجول انکم کی بات نہیں کر رہا میں, یہ منتھلی فیملی انکم ہے. یعنی کہ ایک شوہر, ایک بیوی,
اس کے بچے، اس کے والدین کی منتھلی فیملی انکم صرف 2500 روپے ہے، اور ایسے 6 کروڑ ہندوستانی مسلمان ہیں۔ اور یہ جو ڈیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 6 کروڑ مسلمان وہ ہیں جو 2500 روپے کماتے ہیں۔ جو 2500 روپے سے 10,000 کے بیچ میں کماتے ہیں، ان کے ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں ہے۔ تو اگر ڈیٹا نکالا جائے اور کوئی ریسرچ ٹیم کو اس کام پہ لگایا جائے کہ وہ سروے کرے، تو میرے خیال سے یہ بات نکل کر سامنے آئے گی کہ مسلمان کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ غربت میں مبتلا ہے۔ آدھے سے زیادہ آبادی غربت میں مبتلا ہے۔ اور میں ایک اور بات یہاں جوڑنا چاہوں گا، اور آپ سنیں میری بات، کہ یہ صرف غربت نہیں، یہ نسلی غربت ہے۔ یہ نسلی غربت کیا ہوتا ہے؟ نسلی غربت یہ ہے کہ آپ کسی بھی غریب سے پوچھیں کہ آپ غریب ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہم غریب ہیں۔ آپ کہیں گے کہ کیا آپ کے والد غریب تھے؟ جی ہاں ہمارے والد غریب تھے۔ کیا آپ کے دادا غریب تھے؟ جی ہاں ہمارے دادا غریب تھے۔ کیا ان کے دادا غریب تھے؟ جی ہاں ان کے دادا غریب تھے۔ And you do not know where the chain of this cycle ends. یہ جو چین ہے غریبی کی، یہ کس نسل پہ جا کر ختم ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا۔ یہ نسلی غربت ہے۔ اور ہم ہر سال یعنی میرے دادا نے جس کے دادا کو زکوٰۃ دیا، میرے والد نے اس کے بچے کو زکوٰۃ دیا، اور میں اس کے بچے کو زکوٰۃ دوں گا، اور میرا بچہ اس کے بچے کو زکوٰۃ دے گا، اور یہ زکوٰۃ اور چیریٹی بزنس چلتا رہے گا۔ تو زکوٰۃ اور چیریٹی اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہر سال ہم زکوٰۃ دیں، ہر سال ہم چیریٹی کریں اور غریب غریبی میں رہ جائیں، اس لیے نہیں آیا تھا یہ نظام۔ آج ہم سمجھیں اس بات کو۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے بیچ ہمارے ملک کے بڑے شاعر اور ہمارے بڑے بھائی عمران پرتاپ گڑھی صاحب موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب ان کے استقبال میں زوردار تالی سے سواگت کریں ان کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ، اور ہم یہ چاہتے ہیں، اور ایک اور بات، آپ اس بات پہ کوئی اتفاق رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، مگر آپ یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ہمارے مال کا میل ہے۔ یہ بات مانتے ہیں آپ؟ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ زکوٰۃ ہمارے مال کا میل ہے، اور ہم اسی میل پہ قوم کے مستقبل کو بنانا چاہتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اگر قوم کے مستقبل کو بنانا ہے اور تیار کرنا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ سے اوپر اٹھنا ہے۔ زکوٰۃ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم ادارے کھڑے کر دیں، کہ ہم قوم کے مستقبل کو بدل دیں۔ زکوٰۃ اس لیے آیا تھا، یہ نظام کو اس لیے لایا گیا ہے کہ کوئی انسان ننگا نہ رہے، کوئی انسان بھوکا نہ رہے، کوئی انسان کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ جس کے سر پہ چھت نہ ہو۔ مگر ہم نے یہ سمجھا کہ ہم زکوٰۃ کے مال سے قوم کے مستقبل کو بنا دیں گے۔ اپنے مال کی میل سے قوم کے مستقبل کو بنا سکتے ہیں کیا ہم؟ نہیں بنا سکتے۔ آج ضرورت ہے کہ اپنے محاسبہ کریں ہم، اور بہار انجمن جیسے اداروں کا ہم ساتھ دیں، اور زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر ہم تعاون کریں تاکہ قوم کی مستقبل بن سکے۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ رسول اللہ کی اس دعا کو یاد کراتا ہوں میں آپ کو، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا مانگا کہ میں کفر سے اور غریبی سے اللہ پناہ مانگتا ہوں، میں کفر سے اور غریبی سے۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ کفر کو غریبی کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیوں چھوڑا؟ اللہ کے رسول نے آگے کہا، صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ غریبی ایک انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، غریبی ایک انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آج ہم سمجھیں کہ ہمیں اپنے ملک کے 6 کروڑ بلکہ آدھے سے زیادہ آبادی، نہ جانے کتنے نسلوں سے غربت میں مبتلا ہے، ان کو غریبی سے باہر نکالنا ہے۔ انشاءاللہ نکالیں گے انشاءاللہ، یہ وعدہ ہے انشاءاللہ، اور زکوٰۃ سے اوپر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو سچ کرے انشاءاللہ۔ اب آخری بات جس بات پہ میں آپ کو یہ لانا چاہ رہا تھا، پوری بیک گراؤنڈ کو بنانا چاہ رہا تھا کہ 7 دن میں 7 کروڑ روپے کیوں آئے۔ میں پہلے دن صبح اٹھا 1 کروڑ، اگلے دن صبح اٹھا 2 کروڑ اکاؤنٹ میں، میرے پرسنل نہیں، الحمدللہ ہمارے اسکول کے اکاؤنٹ میں۔ تیسرے دن صبح اٹھا 3 کروڑ، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن، 7 دن۔ تو میں مسلسل ایک شکر کے حال میں تھا، کیونکہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ لوگوں کے 100 روپے سے ہر دن آپ کے اکاؤنٹ میں 1-1 کروڑ روپے آ سکتے ہیں۔ مگر
میں خود سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یا اللہ یہ کیوں، یا اللہ یہ کیوں، یا اللہ یہ کیوں. اور آخر کئی دنوں تک محاسبہ کرنے کے بعد میں اس کنکلوژن پہ آیا کہ یہ 3 ریزنز ایسے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ 3 ریزنز لے کر گھر واپس لوٹیں انشاءاللہ، جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ 7 دن میں اللہ کی اس قدر غیبی مدد آئی، اس قدر غیبی مدد آئی. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ فرسٹ کہ ہماری نیت صاف ہو، ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. یعنی اگر انگریزی میں بولے the intention should be in its purest form, and the purest form of intention is nothing but the fact that you do everything. آپ سانس بھی لیں تو اللہ کی رضا کے لیے. یعنی اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ اگر ابھی یہ نیت کر لیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی غیبی مدد آئے گی انشاءاللہ. دوسری بات کہ آپ محنت کریں، آپ محنت کریں. کیسی محنت؟ صحابہ والی محنت. کیسی محنت؟ کہ فجر میں اٹھے تو کام اور کام اور کام اور کام اور کام اور کام، یعنی عشاء تک کام، پھر فجر میں اٹھیں اور کام اور کام اور کام، اور پھر عشاء تک کام، اور پھر سوئے تو اگلے دن اٹھیں. اگر آپ ہر دن اس قدر محنت کریں گے، اور میں کہتا ہوں زندگی کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ زمین پہ کام، اور میرے ساتھ آپ دہرائیں، زمین پہ کام، ایسے نہیں چلے گا، زور سے کہیں، زمین پہ کام اور قبر میں آرام انشاءاللہ. یہ زمین آرام کے لیے نہیں ہے، ہم آرام کریں گے انشاءاللہ، مگر آرام کی جگہ قبر ہے انشاءاللہ. اگر ہم اس قدر کام کریں گے اور کریں گے اور کریں گے تو اللہ کی غیبی مدد آئے گی انشاءاللہ. اور تیسری اور آخری چیز نیت، محنت، اور تیسری اور آخری چیز میں کہتا ہوں وہ ہے قربانی. اس کے بنا کوئی بھی کام، کوئی بھی انسان، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی مشن، کوئی بھی کاز بڑا نہیں ہو سکتا. You cannot reach the pinnacle of greatness اگر آپ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو زندگی میں کئی سارے موقع دیں گے جہاں آپ قربانی دے سکتے ہیں. اور ہم سمجھیں کہ آج اس وقت میں ہم کس چیز کی قربانی دے سکتے ہیں، کن کن چیزوں کی قربانی دے سکتے ہیں. تو آپ مال کی قربانی، جان کی قربانی اور ایسے کئی ساری چیزوں کی قربانی دے سکتے ہیں. اگر ہم دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر حق ہے ہمیں کہ اپنے قوم کے لیے اچھے مستقبل کا خواب دیکھیں. اگر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تو پھر وہ خواب دیکھنے کا بھی حق ہمیں نہیں ہے. اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ آج ہم کتنے پریشان ہیں اس پر. اور یہ آخری 2 بات انشاءاللہ میں مکمل کرتا ہوں اپنی اسپیچ کو. مجھے اندازہ ہے کہ ہم نے بہت زور بھوک لگی ہے، اور یہ ڈائن ٹو ایڈوکیٹ ہے، تو ڈائن بھی امپورٹنٹ اور ایڈوکیشن بھی امپورٹنٹ. انشاءاللہ دونوں ساتھ میں کریں گے انشاءاللہ. آخری 2 بات انشاءاللہ آپ سنیں گے یا میں جزاک اللہ خیر کہہ کے ختم کروں اسپیچ کو؟ چلیے ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ. آخری 2 بات، اور غور سے سنیں میری بات، کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان پریشان ہیں، مسلمان برے حال میں ہیں، مسلمان یہ، مسلمان وہ، مسلمان یہ. ایک واقعہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بتاتا ہوں، جس واقعے سے ہم خود سمجھ جائیں گے کہ آج ہم اس برے حال میں کیوں ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی میدان میں تھے اور پرشیا کانکر کرنے گئے تھے. کہاں تھے؟ جنگ کی میدان میں تھے اور پرشیا کانکر کرنے گئے تھے. اور خلیفہ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلیفہ اپنے کمانڈر ان چیف کو جنگ کی میدان میں خط بھیجتے ہیں. خط میں کیا لکھا ہونا چاہیے تھا؟ یہ لکھا ہونا چاہیے تھا کہ جنگ میں کون سے اوزار استعمال کرنے ہیں، کون سے ویپن استعمال کرنے ہیں، جنگ جیتنا کیسے ہے، جنگ لڑنا کیسے ہے، جیت گئے تو کیا کرنا ہے، ہار گئے تو کیا کرنا ہے. یہ لکھا ہونا چاہیے تھا خط میں. اگر آپ حیران ہوں گے جان کر کہ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں لکھی تھی خط میں، ان میں سے کوئی بھی بات نہیں لکھی تھی. خط کی پہلی 2 لائن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پہلا لائن خط کا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو. جنگ کے میدان میں اللہ سے کیا ڈرنا؟ اگر آپ دیکھیں کمانڈر ان چیف کو خلیفہ کیا لکھتے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو. خط کی دوسری لائن کہ میں تمہیں اور تمہاری فوج کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم بدعمالی سے بچو، کیونکہ تمہاری بدعمالی تمہارے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے. آج ہم اس بات کو اپنے سامنے رکھیں اور سمجھیں کہ ہمارے لیے اللہ اکبر یہ تالی بجانے والی بات نہیں میرے بھائیوں، یہ ہمیں محاسبے والی بات ہے کہ محاسبہ کریں اور سمجھیں کہ ہمارے دشمن خراب ہیں، آج زیادہ خطرناک ہیں، کہ ہماری بدعمالی زیادہ خطرناک ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بدعمالی سے بچائے تاکہ ہم اس مصیبت والے گھڑی سے انشاءاللہ نکل سکیں. اور آخری بات
کہ ہم سب اپنے قوم کے لیے ایک اپنے قوم کے مستقبل اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک محل بنانا چاہتے ہیں. محل سے مراد کہ خوبصورت مستقبل چاہتے ہیں بنانا، ایک خوبصورت محل چاہتے ہیں. مگر پریشانی کی یہ بات ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ہم سب وہ پیلس تو بنانا چاہتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس پیلس کے بیچ میں جو خوبصورت جھومر لٹکے گا، ہم سب وہ جھومر بننا چاہتے ہیں. ہم سب وہ جھومر بننا چاہتے ہیں. جب پیلس نہیں بن پایا، جب محل نہیں بن پایا، تو وہ جھومر لٹکائیں گے کیسے، وہ جھومر بنیں گے کیسے؟ آج ضرورت ہے کہ ہم وہ پلرز بنے، ہم وہ کھمبے بنے جو زمین کے نیچے دھس جائے، نہ ہمارا کوئی ذکر کرے، نہ ہماری کوئی تعریف کرے، نہ ہمارے بارے میں کوئی لکھے، نہ کوئی واہوائی کرے، نہ تالی بجائے ہماری. ہم اگر یہ پلرز بننے کے لیے تیار ہیں جو زمین کے نیچے دھس جائیں گے اور نہ ہمیں کوئی یاد کرے گا، تو شاید، اور میں یہ کہتا ہوں شاید، ہماری اگلی نسل وہ پلرز بنیں گی جو زمین کے اوپر دکھیں گی، اور شاید ہماری اس کی اگلی نسل وہ دیواریں بنیں گی، اور اس کی اگلی نسل چھت بنے گی، اور اس کی اگلی نسل گنبد بنے گی، اور شاید اس کی اگلی نسل وہ خوبصورت جھومر بنے گی جسے لوگ دیکھ کر کہیں گے واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. مگر شرط یہ ہے کہ ہم وہ پلرز بننے کے لیے تیار ہو جائے جسے نہ کوئی یاد کرے، نہ کوئی کسی کی تعریف کرے، نہ کوئی اس کے شان میں واہوائی کہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دکھاوے سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کام کرنے کا موقع دے. اور آپ سے گزارش ہے کہ جس قدر بہار انجمن کام کر رہا ہے اور آپ بہار کے لوگ یہاں جمع ہو کر کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ میں آپ میں سے بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگا کہ میں بھی خود ایک بہاری ہوں. میں کہوں تو ہم بھی بہاری ہیں الحمدللہ. تو آپ سے امید ہے کہ آپ بہار انجمن کا بڑھ چڑھ کر سپورٹ کریں گے کہ جس طرح سے وہ ان کا جو ابھی ایک ریسنٹ پروجیکٹ ہے کہ میٹرنٹی وارڈ بنائیں جہاں پہ آل ویمن ایک نرسنگ ہوم ہو، جہاں پہ ڈاکٹرز بھی ویمن ہو، نرس بھی ویمن ہو، عورتیں ہوں، سیکیورٹی گارڈ، ریسپشنسٹ، اور ساری چیزیں عورتوں کے ہاتھ میں ہو نظام، اور ہماری ماں بہنیں وہاں جا کر احترام کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اپنی سرجری کرا سکے، اپنے ڈاکٹرز کو دکھا سکے انشاءاللہ. تو آپ لوگ بڑھ چڑھ کر بہار انجمن کا ساتھ دیں. اور ڈاکٹر قدیر صاحب آلریڈی ساتھ دے رہے ہیں، اور ڈاکٹر قدیر صاحب ایک بہاری ہونے کے بنسبت آپ سے گزارش کروں گا کہ اور بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں انشاءاللہ. آپ سے امید ہے کہ آپ اور بڑھ چڑھ زیادہ، یہ ہمارے شکیل بھائی کہہ رہے ہیں اور زیادہ اسپانسرشپ چاہیے ماشاءاللہ. بالکل امید ہے ڈاکٹر قدیر صاحب بڑھ چڑھ کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. میری کلام سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں امید کرتا ہوں آپ مجھے معاف کریں گے، اور باتیں اچھی لگی ہو تو عمل کریں گے، اور میری سے ڈھیر ساری دعائیں کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. اللہ کرے زور شباب اور زیادہ. آپ کو ولی رحمانی کی گفتگو سن کے خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ نوجوان کس قدر اسپیشل ہے جو ہمارے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں بخشی ہیں وہ ملک و قوم کی خدمت کر سکیں اور زیادہ کام آ سکیں. اب میں آخر میں خواہش کروں گا مولانا موتی الرحمان صاحب کو، جو توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کشن گنج بہار کے چیئرمین ہیں اور آج کل اپنی کوششوں سے امام بخاری یونیورسٹی کشن گنج کی تعمیر کے کاموں میں مصروف ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اپروول مل چکا ہے، زمینیں الاٹ ہو گئی ہیں اور یونیورسٹی زیر تعمیر ہے. آگے کا قصہ وہ خود ان کی زبانی سنیے. تو میں گزارش کرتا ہوں جناب موتی الرحمان صاحب سے کہ وہ آ کے اپنے علمی سفر کا تجربہ خود بیان کریں. جناب موتی الرحمان صاحب. ناظرین اکرام، آپ نے ولی رحمانی سے پوری وضاحت سنی کہ کیسے کیسے چندہ آیا. جب میں نے پہلا رات گزارا، صبح اٹھا اس میں 1 کروڑ روپے موجود تھے. پھر میں نے دوسری رات اٹھا تو پھر 1 کروڑ، 2 کروڑ، پھر تیسری، ایسے چوتھی، پانچویں، چھٹی کروڑ بڑھتے گئے. تو یہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غیبی مدد ہے. اور مجھے سب سے اچھی بات لگی ان کی یہ بات لگی کہ انہوں نے جو بتایا نا کہ اپنے اندر 3 کام کرے، 3 کام کا جذبہ ہو تو کوئی نہیں روک سکتا ترقی سے، اور وہ کام پورا ہوتا ہے. یہ بات مجھے بہت پسند آئی ان کی کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا کام جو آپ کو نیت، وہ نیت درست ہونا چاہیے. ایک حدیث بھی ہے نا
سب سے پہلی حدیث ہے انمل اعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیت پر ہے. انہوں نے جو کہا نا نیت، یہ بہت اچھا لگا ہمیں. نیت کے بارے میں کہا نیت سب سے زیادہ درست ہونی چاہیے. پھر دوسری چیز کہا انہوں نے کہ محنت، لگن، جذبہ، شوق یہ پیدا ہونا چاہیے لوگوں کے اندر. یہ چیزیں اور بہت اچھی لگی بھائی. تو ان کی باتوں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنی کم عمر میں اتنے جذبہ لے کر یہ ایک نیک کام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک نیک کام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک نیک کام کی طرف چل رہے ہیں. تو آپ لوگ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا آپ لوگ فلسطین کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فلسطین کو جلد سے جلد آزاد کرا دے اور فلسطین کے حق میں جلد سے جلد اللہ سبحانہ وتعالی فیصلہ کر دے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے والسلام.